بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سفر آخرت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر نبوت کے بارے میں جانیں گے، اور آپ لوگ یہ بھی جانیں گے کہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار کیسے ہم کلام ہوئے، اور فرعون نے 1,00,000 جادوگروں کو کیوں شہید کیا۔ آئے جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدین آئے کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ ایک دن شدت سے اپنے ملک کی یاد ستانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور واپس اپنے ملک کی طرف ہجرت کا قصد کیا۔ شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بیوی یعنی اپنی بیٹی کو بہت سی دعاؤں اور مال و متاع دے کر روانہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ اللہ کے حکم سے انہیں راستہ بھلا دیا گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام وادی طور سینا میں داخل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو ہماری صحیح رہنمائی کرے۔ نیز آپ علیہ السلام کسی آبادی کی تلاش میں تھے جہاں رات گزاری جائے۔ رات کی تاریکی بھی آہستہ آہستہ اپنا دامن پھیلا رہی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ پر آگ روشن دکھائی دی۔ آپ علیہ السلام نے وہیں پڑاؤ ڈالا اور اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا اور کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ آگ کا الاؤ روشن معلوم ہوتا ہے، تمہارے لیے کچھ آگ لے آؤں تاکہ رات کی سردی ہمیں ستائے نہ۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام آگ کی جانب چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدموں کے ساتھ آگ کی جانب بڑھتے رہے، اور اس طرح آپ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اچانک آپ علیہ السلام کو ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ جو رب العالمین ہوں۔ سورۃ القصص میں آیا ہے کہ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے آواز سنی، آپ رک گئے اور کچھ خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور سورہ طٰہٰ میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے میرے رب، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میرے لیے اس میں کئی فائدے ہیں۔ وادی طور سینا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم اپنا عصا زمین پر پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق اپنا عصا زمین پر پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی عصا پھینکتے ہی عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے وہ سانپ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو دیکھا تو بھاگنے کی ترکیب سوچی، لیکن رب کریم نے فرمایا، ڈرو نہیں موسیٰ، جنہیں رسول بنایا جاتا ہے وہ ڈرا نہیں کرتے۔ اس کا ذکر سورۃ النحل میں موجود ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور اپنے رسولوں میں شامل کیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا خوف بھی ختم ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا یہ پہلا تحفہ عطا ہوا۔ پھر رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو کے نیچے دبائیے۔ آپ علیہ السلام نے جب ہاتھ باہر نکالا تو اس ہاتھ کو بہت ہی روشن پایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے معجزے کی عطا ہوئی، اور حکم دیا کہ ان معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے حق کی دعوت دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے، اور مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ اس دعا کو اللہ پاک نے قبول کیا، اور آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام بطور وزیر عطا فرمایا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش بھی فتنہ فرعونیت کے زمانے میں ہوئی، لیکن اس دن پیدا ہوئے جس دن پیدا ہونے والے بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے اور اسے نبی ہونے کا بتایا تو اس نے کہا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے دونوں معجزات دکھائے، لیکن فرعون کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ کہنے لگا، موسیٰ، تم جنہیں معجزات کہہ رہے ہو یہ تو جادو ہے،
تو تم مجھے اپنے جادو کی طاقت دکھانے آئے ہو تاکہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دو۔ فرعون نے سوچا کہ یہ تو جادوگر ہے اور جادو کا توڑ جادو سے ہی کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے جادو کا ہم سے مقابلہ کرو، اور یہ مقابلہ ایک مقررہ دن میں محل کے سامنے کھلے میدان میں ہوگا، جسے تمام لوگ دیکھیں گے، اور جو یہ مقابلہ جیتے گا وہی سچا ہوگا، اور اس ملک میں اسی کے دین کا سکہ رائج ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دعوت کو قبول کر لیا تاکہ اس کا غرور و تکبر توڑا جائے۔ فرعون نے ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے مقابلے کا کہہ دیا اور ادھر خود مقابلے کی تیاری کرنے لگا۔ فرعون نے دور دراز ملکوں کے بادشاہوں سے رابطہ کیا اور ان سے ان کے ملکوں کے ماہر جادوگر منگوائے۔ اس طرح فرعون نے کوئی 1,00,000 دوسرے ملکوں سے مسلم جادوگر اکٹھے کر لیے اور ان کو کہا کہ تم نے ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا ہے۔ اگر تم مقابلہ جیت گئے تو میں تم میں سے ہر ایک کو انعام و کرام سے نوازوں گا۔ آخر مقررہ دن بھی آ گیا اور نقارہ بجایا گیا تاکہ تمام لوگ وقت مقررہ پر اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے میدان میں پہنچ جائیں۔ میدان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب میدان میں خوب لوگ جمع ہو گئے تو فرعون غرور و تکبر کے ساتھ 1,00,000 جادوگروں کے ساتھ میدان میں پہنچا۔ اس کے محل کے ساتھ ہی اس کا تخت لگایا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وعدے کے مطابق میدان میں تشریف لے آئے۔ مقابلے کے آغاز کا اعلان بڑے دھوم دھام سے کیا گیا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مقابلے کا آغاز کریں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آغاز کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں میدان میں پھینکی اور اپنے جادو پڑھنے لگے۔ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ رسیاں سانپوں میں بدل گئیں اور سانپ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لوگوں کے ہجوم میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ لوگ بہت خوفزدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی شکست کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا نام لے کر اپنا عصا میدان میں پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادو کے تمام سانپوں کو نگل گیا، اور پھر زمین سے کھڑا ہوا اور فرعون کی طرف رخ کر کے منہ کھولا تو مارے خوف کے فرعون گھبرا گیا اور وہ محل کی طرف بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا فرعون کے محل سے بھی بلند تھا۔ فرعون خوف کے مارے کہنے لگا کہ موسیٰ تو سچا، تیرا خدا سچا، ہم تم پر ایمان لے آئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے۔ مقابلے کے میدان میں جب جادوگروں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ جان گئے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح وہ 1,00,000 جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو بہانے تراشنے لگا اور کہنے لگا، اے جادوگروں، میں جان گیا کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم نے موسیٰ سے ہی فن سیکھا ہے۔ تم نے میرے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیا ہے، میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ اس طرح وہ جادوگر جو دن میں ایمان لائے تھے رات کو شہید کر دیے گئے۔ فرعون نے صرف اپنی انا کی خاطر ان تمام جادوگروں کو جن کی تعداد 1,00,000 تھی سب کو شہید کر دیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔